الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا قرآن مجید کے اندر جو ذکر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی۔ سپارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت 74 یہ آخری آیت ہے 15ویں سپارے کی۔ پھر اس کے بعد جو ایک دو آیتیں پڑھوں گا وہ 16ویں سپارے میں چلی جاتی ہیں آنورڈ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو میں نے علم لدنی عطا کیا ہے، خاص علم عطا کیا ہے۔ تو 3 واقعات ہوئے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میں نہ بتاؤں آپ نے بولنا نہیں۔ انہوں نے وجہ پوچھ لی، تو پھر ان کی حاضہ فراق و بینی، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اور پھر ان کی وجہ بتائی کہ کیا ہے۔ 3 واقعات کرنے سے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ کسی اور ٹائم میں بیان کروں گا۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے جو آیتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا، وہ چلے حتیٰ کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، ان کے ساتھ جو خادم تھے وہ بھی، مرید ان کی امتی نبی، اور ساتھ حضرت خضر علیہ السلام چلے اور ایک لڑکے سے ملاقات۔ فَقَتَلَهُ، حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو قتل کر دیا۔ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، ایک پاکیزہ جان کو آپ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں قتل کیا؟ ان بغیر نفس، انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ اب کسی کو کسی نے قتل کیا ہو تو قتل کی سزا موت ہوتی ہے، تو اس میں تو آپ سزا دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے بغیر نفس کسی کو بھی قتل نہیں کیا اور آپ نے اس کو قتل کر دیا بغیر وجہ کے۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، کہ آپ نے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے باقی جو واقعات تھے ان کی تعویل بتاتے ہوئے اس کی بتائی کہ اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ وہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو والدین ہیں وہ مومن ہیں، اور ہمیں یہ خطرہ تھا کہ وہ اس کو طغیان یعنی سرکشی پر اور کفر پر ابھار لے گا، ان کو کافر بنا دے گا، بڑا ہو کر ان کو بھی فورس کرے گا، مجبور کرے گا کفر پر خود بھی، اور سرکشی پر بھی، اللہ تعالیٰ کی سرکشی پر بھی ان کو مجبور کرے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ، ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر والا اولاد دے، خیر والا بیٹا دے دے، جو خود بھی مومن ہو، اچھا ہو، اور اولاد والدین کو بھی صحیح راستے پر رکھے، ان کے لیے بھی رحمت بنے، وَأَقْرَبَ رُحْمَةً، اور قریب رحمت کے ہو، زیادہ قریب۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یعنی جو چیز مستقبل میں ہونی تھی، قرآن مجید نے ایک واقعہ ہزاروں سال پہلے ہوا، اس میں ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو علم دینے کے لیے بیان کر کئی واقعات ہوئے، ان میں سے چند ایک واقعات بیان کیے، اس میں کئی سبق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیزوں کا علم اور اسباق میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ تقدیر کا علم پڑھ لیتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کے پاس علم لدنی تھا، تو ان کو جو چیز ہونی تھی بعد میں، یعنی اس نے اپنے والدین کو کفر پر اور طغیان و کفرا، کفر پر بھی اور سرکشی پر بھی ابھارنا تھا، حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے ہی پتہ چل گیا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ والدین کی موت بھی کفر پر کر کے مرے، ان کے لیے بھی عذاب کا سبب بن جائے۔ اس سے ایک اور چیز ہے کہ کئی علماء کرام حضرت خضر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، کچھ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں ولی تھے۔
اب اولیاء کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے، فلاں نبی کو نہیں. نبی کا ہمیشہ درجہ اونچا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ولی کو پتہ چلی بھی ہے تو اس سے کئی اور چیزیں انبیاء کے نالج میں ہوتی ہیں. انبیاء کے پاس ان کا علم کئی اور چیزوں کا زیادہ ہوتا ہے، درجات زیادہ ہوتی ہیں، فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کئی اور معاملات میں ہوتے ہیں. اگر ایک آدھی چیز کوئی ولی کو عطا ہو گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا انکار کر دیں. اب اگر حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ نالج نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ آپ ان سے علم لدنی حاصل کرنے کے لیے ان کی صحبت میں جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1,24,000 نبیوں میں سب سے زیادہ درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اتنے برگزیدہ پیغمبر، یعنی چند ایک جو پیغمبر بہت زیادہ برگزیدہ ہیں، ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان کو کہا جا رہا ہے خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی حاصل کے لیے جائیں. درجات میں لاکھوں گنا افضل، کئی اور چیزوں کے علم میں افضل، مگر ایک پرٹیکولر علم اگر ایک اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی روک نہیں ہے. تو اگر کوئی چیز ولی سے ثابت ہو جائے تو یہ کہنا کہ جی ہم انکار کرتے ہیں کیونکہ نبی سے یہ چیز نہیں ہوئی، فلاں نبی سے نہیں ہوئی، فلاں، تو یہ چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو کوئی وہ فوق کل ذی علم علیم دینا چاہے. لیکن درجات میں، افضلیت میں ہمیشہ انبیاء ہی افضل ہوتے ہیں، اور ان پر ایمان لانے سے ہی لوگ مسلمان ہوتے ہیں. ولی ہمیشہ امتی رہتے ہیں، مگر کسی کرامت کا ظہور ان سے بھی ہو سکتا ہے. تو ان سے کیا کرامت ہوئی کہ تقدیر کا علم انہوں نے پڑھا اور آگے مستقبل کا بتا دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ شریعت کے نبی تھے، انہوں نے پھر اعتراض بھی کیا کہ آپ بغیر، اگر یہ قاتل نہیں ہے، بغیر وجہ کہ کسی کو قتل نہیں، وہ بھی صبر نہیں. یہ ان کی بھی ہے کہ اگر کوئی غیر شرعی، یہ ظاہراً غیر شرعی تھا، دیکھو تو اس پر بولو، اس پر خاموشی نہیں کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی سنت ہے. لیکن اس سے بیک وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیر و مرشد ہو، یہ روحانی استاد کے طور پر وہاں جا رہے ہیں، اسپریچول استاد، کیونکہ شریعت میں تو استاد موسیٰ علیہ السلام ہے، ان پر تورات اتر رہی ہے. لیکن روحانیت میں، علم لدنی میں کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی علم دے دیا ہے. ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ شاگردی میں آ جاؤ، ان کی شاگردی میں آ جاؤ. تو اگر کسی پیر و مرشد سے کوئی غیر شرعی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو یہ نہ کہو کہ باقی سارا شریعت پر وہ عمل کر رہا ہے، کہ یہ ایک پرٹیکولر غیر شرعی بات کہی یا عمل کیا تو وہ معاذ اللہ کافر ہو گئے یا فاسق و فاجر، یا ان کی روحانیت کو ہم نہیں مانتے. خضر علیہ السلام ایک غیر شرعی چیز کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، قرآن ان کو وہ کر رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتراض بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ان کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کو مستقبل کا پتہ تھا. اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو کبھی مستقبل کا علم دے دیتا ہے، کبھی وہ تقدیر کا علم پڑھ لیتے ہیں. تو اس سے کئی چیزیں ثابت ہوتی ہیں. انشاءاللہ کبھی اگر وقت ہوا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روحانیت کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو روحانی شخصیتیں ہیں، روحانی مقامات رکھنے والی، ان کے جو کرامتیں ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے انکار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.